خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آئیں، خدا کی مرضی کو جاننے اور سمجھنے کے 4 جو بھید یا راز ہیں ان پر غور کریں۔ جیسے ہمیں خدا نے آزاد مرضی دی ہے، خدا بھی مرضی رکھتا ہے، خدا بھی جذبات رکھتا ہے، خدا بھی احساس رکھتا ہے، خدا بھی کیا ہے، اپنے اندر اپنی مرضی اور خواہش رکھتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اسے پورا کریں۔ اس لیے آج ہم 4 حصوں پر غور کریں گے۔ پہلا جو ٹاپک ہوگا The Universal Will of God، خدا کی عالمگیر مرضی۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہوگا The Personal Will of God، خدا کی ذاتی مرضی۔ تیسرا خدا کی عملی مرضی جسے The Operational Will of God کہتے ہیں۔ اور آخر میں The Geographical Will of God، خدا کی جغرافیائی مرضی۔ یہ 4 پہلو ہے جو ہم اپنی مسیحی زندگی میں سیکھیں گے اور بائبل مقدس میں سے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے خدا کی عالمگیر مرضی کے بارے میں۔ خدا کی عالمگیر مرضی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ خدا کی خواہش ہے، خدا کی مرضی ہے جس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی مرضی یہ ہے اور خواہش ہے کہ ہر فرد بشر نجات دہندہ یسوع مسیح کو قبول کرے۔ جو نافرمانی، جو گناہ کے باعث کیا ہے بچھوڑا آیا ہے باغ عدن میں، اس کو دور کرنے کا ایک ہی وسیلہ ہے، کیونکہ پچھلے 4000 سال یا اس سے پہلے جو 6000 سال شریعت کے ہیں، کوئی بیل، کوئی بچڑا، کوئی سونا چاندی، ہیرے جواہرات نہیں ملے جو خدا کو مطمئن کر سکے۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد جنہیں کہتے ہیں باپ آدم اور اماں حوا کے باعث جو بچھوڑا آیا، اسے پورا کرنے کے لیے خدا کو پھر دوبارہ ایک خاندان کو تصویر میں اور حقیقت میں لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ نجات دینے کے لیے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور نجات دہندہ ہونے کے لیے گناہ کے بغیر قربانی لازمی ہے۔ اس لیے خدا کی جو پورے عالم کے لیے مرضی ہے، خداوند یسوع مسیح صرف اور صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، بت مذہب کے لیے نہیں، لکھا ہے یوحنا 3:16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس میں ہندی بولنے والا، عربی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، انگلش بولنے والا، پارسی بولنے والا، ڈائری بولنے والا اور کوئی بھی زبان، رنگ، قبیلے سے کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر کفارہ دیا ہے۔ اور اسی لیے پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب 2 باب اس کی جب ہم 5 باب اس کی جب پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 سے 5 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ پالوس یوں کہتا ہے، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے، خدا کی خواہش، خدا کی مرضی، خدا کے دل کی جو کیا ہے بات ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانے بھی ایک ہے، یعنی کہ مسیح یسوع جو انسان ہے۔ جب کوئی بھی بیل بچڑا نہیں ملا جس سے خدا مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا تھا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ کنواری عورت سے پیدا ہو، بغیر گناہ کے پیدا ہو، کہ خدا خود مر نہیں سکتا، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو جسمانی جسم میں اس زمین پر بھیجا کہ وہ جسم میں انسان کے طور پر بغیر گناہ کے مرے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اس میں نہ صرف ہمیشہ کی زندگی بلکہ ایسی زندگی پائے جسے کثرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے آئیں خدا کی یونیورسل ول آف گاڈ میں دیکھیں۔ پہلی بات،
दुनिया गुनाहों से निजात के लिए, दुनिया की गुनाहों से निजात के लिए निजात दहिंदा की जरूरत थी। यीशु मसीह तमाम इंसानों के लिए कुर्बान हुआ। यूहन्ना 3:16। खुदा रंग, नस्ल, कौम और मुकाम की तरफदारी नहीं करता। इसका सबूत हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस में ईमाल उसका 10 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में। जब देखते हैं तो पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। उसका कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की कुर्बानी तमाम कौमों, कबीलों और मुल्कों के लिए है। उसका कफारा महदूद लोगों के लिए नहीं, बल्कि उसका कफारा भी लामहदूद है और उसके कफारे के बायस नजात पाने वाले लोगों तक रसाई भी लामहदूद है। और आगे क्या लिखा है? बल्कि हर कौम में से जो उससे डरते और रास्तबाजी करते हैं वो उसको पसंद आया जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जब यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी। सुलह की खुशखबरी को देने वाले को क्या कहते हैं? मुबश्शिर कहते हैं। हर मसीही ईमानदार की जिम्मेदारी है कि खुदा की आलमगीर मर्जी को पूरा करे। जब यीशु ने हुक्म दिया, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन सब कौमों में आपका पड़ोसी, आपका शहर, आपके साथ काम करने वाला मजदूर, हर एक जो आपके 6 फुट के दायरे में आता है, वो आपकी रूहानी जिम्मेदारी है। और वो शख्स चाहे मर्द हो औरत हो, वो आपकी रूहानी जिम्मेदारी है कि वो अब्दियत कहाँ पर गुजारेगा, खुदा के साथ या खुदा के बगैर। और इसके लिए हमें क्या मजबूर करता है? दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी जब हम देखते हैं 14, 15 और 16 आयत को, तो पालूस कहता है मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। जब एक मर गया तो उसके एक के वसीला से हम सब उसमें मर गए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसके वसीला से जो मर रहे हैं, दूर हैं, उन तक मसीह की मोहब्बत का पैगाम दूसरे लफ्जों में लेकर जाएं। इसलिए हम सब की ये रूहानी जिम्मेदारी है कि खुदा की आलमगीर मर्जी को पूरा करें, सुलह का पैगाम बने, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाले, वो आपके और मेरे साथ है। इसलिए दूसरा टॉपिक, सच्चाई की पहचान। खुदा चाहता है कि लोग सिर्फ मजहब नहीं बल्कि सच्चाई को जाने। मजहब जानने के बहुत से तरीके हैं। मजहब हमारे अंदर भरा पड़ा है, जिसे कहते हैं कि हमने उन असूलों को अपना लिया जो खुदा के नज़दीक नहीं, खुदा से दूर लेकर जाते हैं। सच्चाई क्या है? खुदा चाहता है कि लोग सिर्फ मजहब नहीं बल्कि सच्चाई को जाने, यानी यीशु को। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत। इस आयत ने मेरी अब्दियत को चेंज कर दिया। जब मैं पहली दफ़ा गिरजा घर में गया और सिर्फ इसी मकसद के लिए गया कि लोग मुझे देखेंगे, खुश होंगे कि मैं कांगो बहुत अच्छी बजाता हूँ, और उस दुरानिया इस आयत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिसमें लिखा है कि यीशु ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में, मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना 14:6 ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया 16 साल की उम्र में, जब मैंने इस पैगाम को कबूल किया। खुदा सब्र के साथ इंतज़ार कर रहा है। खुदा गुनाहगारों के इंतज़ार में है ताकि वो तौबा करें। दूसरा पतरस उसका 3 उसकी 9 में लिखा है, खुदा अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हम्बल करके, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। यूनिवर्सल विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी, ख्वाहिश और चाहत क्या है? कि कोई भी हलाक ना हो, कोई भी दोजख में ना जाए। जो दोजख तैयार की गई है, जो आग की झील तैयार की गई है, वो इंसानों के लिए तैयार नहीं की गई थी, उन नाफरमान फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। मत्ती की इंजील उसके 25 बाब के मुताबिक
لیکن لوگ اس میں جانے کا چناؤ کرتے ہیں کب؟ جب یعنی یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، بلکہ یہ کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور یہ اس کی عالمگیر محبت ہے۔ اس کی محبت کے اس افسانے میں ہم حصہ دار بن سکتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں خدا کی عالمگیر مرضی کو جاننا ہوگا، جو کہ آپ سب جان چکے ہیں۔ خدا کی عالمگیر مرضی کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر کہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، دوزخ میں نہ جائے، وہ جگہ جسے جہنم کہتے ہیں وہاں نہ جائے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی عالمگیر مرضی ہے، اور اسے پورا کرنا ہم سب پر ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس کی عالمگیر مرضی کو دوسروں تک لے کر جائیں گے، یا پھر گھر بیٹھے خود غرض بن کر مسیحی زندگی بتائیں گے۔ اس لیے عزیزو، سب کے لیے آج ایک چیلنج ہے، ہم سب کو اس کی عالمگیر مرضی، ہم سب اس کی عالمگیر مرضی کیسے پورا کریں۔ آپ نے ابھی سوچا ہوگا کہ پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں یہ خدا کی عالمگیر مرضی ہے، لیکن میں اسے کیسے پورا کروں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے اچھا سوال سوچا، کیونکہ خدا کے پاک روح نے آپ کے لیے پہلے سے اس کا جواب تیار کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی عالمگیر مرضی کو کیسے پورا کریں؟ پہلی بات، دعا کریں، اور اس دعا میں آپ کہہ سکتے ہیں، اے باپ، میری نہیں بلکہ میری مرضی تیری مرضی کے تابع ہو۔ اگر ہم سب کی یہ دعا ہو ہر روز کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام بنی اسرائیل قوم نے 40 سال میں دیکھے، اس سے دگنے تگنے چوگنے کام آپ کے شہر میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گھر میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے پورے پنجاب اور سندھ، بلوچستان، افغانستان اور جو بھی باقی علاقے ہیں، اس میں اس کی دھوم مچ جائے گی کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب ہم دعا کریں تو کہیں کہ خدا میں گھر گھر میں انجیل کا پیغام سناؤں گا، کیونکہ یسوع کی محبت کیا ہے؟ گواہی ہے۔ شاگردوں نے اس گواہی کو دیکھا تو اس کے گواہ بن گئے، اور کہا کہ ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے سنا، اسے چھوا، اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ چلتے پھرتے اور کام کرتے رہے۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے لیے یسوع مسیح بنیں، کسی نہ کسی کے لیے مسیحی بنیں، اور اس سے ہم اس کی عالمگیر مرضی کو دوسروں تک لے کر جائیں گے۔ اور پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 15 اور 16 آیت میں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سے سب سے بڑا میں ہوں۔ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے پالوس کے ساتھ کہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، پیدا ہونا، چلنا، چھونا، کرامات کرنا، صلیب پر چڑھنا، مار کھانا، تھکوانا، قبر میں اتارا جانا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر جانے سے پہلے لوگوں پر ظاہر ہونا، اس کا مقصد یہ تھا کہ گناہگاروں کو نجات دے، اور اس میں سے سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ پالوس رسول خدا کی عالمگیر مرضی کو جانتا تھا، اسی لیے وہ گھر میں نہیں رہا۔ اس نے اپنے باپ کے اس
फरीसी ओहदे को छोड़कर, महल को छोड़कर, सुलेमानी हैकल को छोड़कर मैदान में निकलना पसंद किया। वो खुद भी फरीसी था, ओहदेदार था, उसने तमाम ओहदों के उस जुबे को उतार कर फेंक दिया और कहा कि मैं मसीह का गुलाम बनकर जिंदगी बसर करूंगा। और ये आलमगीर मर्जी किस तरह पूरी होगी? खुदा के रूह के जोर में। जब दुआ करें तो कहें, खुदा पाक रूह मेरी मदद कर। I want to change the history of Pakistan. I want to change the history of my people. آپ کہنے والے بنے کہ میں پاکستان کی تاریخ کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں اپنے خاندان کی تبدیلی کا باعث بننا چاہتا ہوں، اور بے شک میں کمزور ہوں، بے شک میں پڑھا لکھا نہیں، بے شک مجھ میں کوئی بھی لیاقت نہیں، جو میں خود بھی نہیں دیکھتا، لوگ بھی نہیں دیکھتے، لیکن تو نے مجھے اپنے بیٹے کی شبیہ اور صورت پر بنا کر قیمت ادا کی ہے، میں اس لائق ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، مجھے لے اور ان روٹیوں کی طرح توڑ اور برکت دے، اور میرے وسیلہ سے لوگ معجزہ دیکھیں۔ یسوع مسیح میں سب کچھ ممکن ہے۔ وہ مجھ جاہل، ناچیز، نکمے کو، گناہگار کو، جادوگر کو، بت پرست کو، اور قبروں اور ڈھولوں پر دھمال ڈالنے والے کو، اور بہت سے دوسرے عقیدوں کی عبادت کرنے والے کو اگر تبدیل کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، تو آپ سب تو مجھ سے زیادہ کوالیفائی ہیں، اس لائق ہیں۔ آپ کو کون روکتا ہے کہ اس کی عالمگیر مرضی کو پورا نہ کریں؟ پالوس کہتا ہے، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال اس طرح ظاہر کرے تاکہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائے اور ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ We are the copy of Jesus Christ. ہم یسوع مسیح کی کیا ہیں؟ اس اصل کی نقل ہیں۔ لوگوں نے یسوع کو نہیں دیکھا، لوگوں نے یسوع کے بارے میں نہیں سنا، لوگ یسوع کی کہانی سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ اور میں واقف ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ان کے لیے نمونہ بنے۔ مسیحی زندگی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، اور یہ تب ہی ممکن ہوگی جب ہم کہیں، خدا پاک روح مجھ ناچیز کو استعمال کر۔ یہ چھوٹی سی دعا کیا ہے؟ آسمان میں تہلکہ مچا دیتی ہے۔ اس لیے یہ ہے خدا کی عالمگیر مرضی کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آئیں آگے بڑھیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔